حالم از قلم نمرہ احمد۔ رات لمحہ ب لمحہ بیت رہی تھی، رات صدی ب صدی بیت رہی تھی۔ اتنی سیاہ گھنگھور اندھیری رات لگتا تھا کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ جنگل میں دور دور سے مسلسل آوازیں سنائی دے رہی تھیں، پرندوں اور جانوروں کی، مگر وہ دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ایڈم غار سے نکل آیا تھا اور باہر ایک پتھر پر بیٹھا تھا۔ فاتح قریب میں ٹارچ سے روشنی ڈالے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ آستینیں چڑھا رکھی تھی اور انداز میں ٹھہراؤ تھا۔ تالیہ کافی فاصلے پر بارش کے جمع ہوئے پانی کے جوہر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سیل کی ٹارچ اس نے جلا رکھی تھی کہ نہ جانے کب کوئی سانپ بچھو نکل آئے۔ جنگل زندہ تھا، احساس ہو گیا تھا۔ پتھروں کے نیچے، درختوں پر، چٹانوں پر رینگتے کتنے جانور اور کیڑے مکوڑے ان کے ساتھ موجود تھے۔ وہ جنگل کو زندہ رکھے ہوئے تھے۔ اس کے پاس پانی کی ایک ہی بوتل تھی جس سے وہ تینوں پانی پی چکے تھے اور پانی ختم ہو چکا تھا۔ کولا کا کین بھی ختم ہو چکا تھا۔ شدید حبس اور گرمی ہو رہی تھی۔ سر، ایڈم نے فاتح کو یوں پتھروں میں کچھ تلاش کرتے دیکھا تو پکار اٹھا، آپ اتنا آرام دہ کیسے لگ رہے ہیں؟ میرا تمہارے مایوسی کے برا حال ہے۔ وہ اداس لگ رہا تھا۔ وان فاتح نے اس سے بڑے حادثے دیکھے ہیں ایڈم۔ کیا آپ جنگلوں میں بہت آیا کرتے تھے چھٹیاں وغیرہ میں؟ تم نے ملٹری میں ٹریننگ لی ہے، تم سے زیادہ وقت نہیں گزارا ہوگا میں نے جنگلوں میں۔ اس نے ایک لکڑی کی ٹہنی زمین سے اٹھائی اور خنجر سے اسے کاٹا۔ تالیہ رخ موڑے پانی کے قریب بیٹھی تھی، البتہ کان وہیں لگے تھے۔ خنجر سے ٹہنی کے کاٹنے کی آواز کی گونج پلٹ پلٹ کر سنائی دی تھی۔ ملٹری کی یاد بھی تکلیف دہ ہے۔ ایڈم نے چہرہ ہاتھوں میں گرا دیا۔ میں وہ سب بھلانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ کیوں؟ فاتح اس کے سامنے پتھر پر آ بیٹھا اور گھٹنے پر ٹہنی رکھ لی، پھر خنجر سے اسے چھیلنے لگا۔ کیونکہ مجھے نسلی تعصب کی وجہ سے وہاں سے نکالا گیا تھا، میں وہ سب نہیں بن سکا وہاں جو میرے دوست بنتے گئے۔ تو اس میں اتنا غمگین ہونے والی کون سی بات ہے؟ ہر انسان کسی نہ کسی مقام پر جاب میں دھکا کھاتا ہے۔ وہ اب سر جھکائے لکڑی کو مہارت سے خنجر سے چھیل رہا تھا۔ ایڈم نے تعجب سے اسے دیکھا۔ سر، میری جاب چلی گئی، میرا کیریئر ختم ہو گیا، اس دھکے نے میری زندگی برباد کر دی۔ اور تم نے اس سے کیا سیکھا؟ خنجر چلاتے ہوئے پوچھا۔ جواب نہیں آیا تو نظریں اٹھا کر ایڈم کو دیکھا۔ کیا تم نے اس واقعے سے کچھ نہیں سیکھا؟ تالیہ نے گھٹنوں سے چہرہ اٹھایا اور مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ میری زندگی کا ایک ٹریجک ترین واقعہ تھا ایڈم۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دو چیزوں سے آزاد کر دیا تھا، ماضی کے غم اور، تالیہ کو کنکھیوں سے دیکھا، مستقبل کے خوف سے۔ کوئی برا واقعہ تمہارے ساتھ گزرا بھی ہے تو تم اس کو اپنا استاد بنا لو، بس بات ختم۔ وہ کیسے؟ سوچو کہ یہ کیوں ہوا اور اگلی دفعہ وہ کام نہ کرو۔ اس کو میچور ہونا یا گرو کرنا کہتے ہیں۔ کیوں تم لوگ پرانے غم سینے سے لگائے بیٹھے رہتے ہو؟ دنیا ماضی اور مستقبل کی قید سے آزاد لوگوں کی ہے۔ چاقو کی لکڑی پر چلنے کی آواز برابر سنائی دے رہی تھی۔ مگر مجھے لگتا ہے میں ٹوٹل فیلئر ہوں، میں بات بات پر گلٹی فیل کرتا ہوں۔ یہ کیا بول دیا؟ یہ کیوں بول دیا؟ تالیہ نے ناک سکیڑ کر چہرہ موڑ لیا۔ گلٹی کا بچہ، اتنے دن میرے پیچھے پڑا رہا، دل میں بڑبڑائی۔ یہ ان لوگوں کی نشانی ہے جو نہ خود سے پیار کرتے ہیں نہ ہی خود پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے پاس خود سے پیار کرنے کی کوئی وجہ ہے ہی نہیں سر۔ اس نے پھر سے چہرہ جھکا لیا۔ تو پھر خود پر بھروسہ کرنے کی وجہ ڈھونڈو۔ کسی کام میں تو تم بھی اچھے ہوگے۔ وہ ٹہنی کو اب ایک طرف سے کاٹ رہا تھا، ایسی مہارت سے گویا ساری عمر یہی کام کرتا آیا ہو۔ اگر ہوتا تو جاب نہ مل جاتی۔ میرا تو کوئی ٹیلنٹ ہی نہیں ہے۔ اس کی گردن ابھی تک جھکی تھی۔ اعتراف میں کھڑے اونچے درخت خاموشی سے ان کو دیکھتے رہے۔ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، تم میں بھی ہوگا۔ مایوسی چھوڑو اور یاد کرو، تم نے صباح کے جنگلوں میں تربیت لی ہے۔ جنگل میں انسان کو جو معلوم ہوتا ہے وہ اس کی جان بچاتا ہے، اور جو معلوم نہیں ہوتا
وہ مار ڈالتا ہے۔ اس کی آواز کی سنسنی اور رات کا اندھیرا تالیہ کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ ایڈم نے پیشانی کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ ہم تربیت لیتے تھے، ہمارے پاس گنز ہوتی تھیں، ہم دشمن کا سوچتے تھے، دشمن کے مورچے، بارودی سرنگیں۔ اس نے کراہ کر نفی میں سر ہلایا۔ میں ایک ٹوٹل فیلئر ہوں سر۔ وان فاتح نے جواب نہیں دیا، وہ لکڑی کو چھیلتا رہا۔ ایڈم چند لمحے بے بسی سے اسے دیکھتا رہا، پھر لبوں کو جنبش دی۔ آپ کی بیٹی بھی پہاڑوں میں کھوئی تھی نا سر؟ خنجر سے لکڑی چھیلتے اس کے ہاتھ تھمے۔ سوگواریت سے مسکرایا اور نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں، گیٹنگ ہائی لینڈ کے ٹریک پر۔ تالیہ پھر سے مڑ کر اس کو دیکھنے لگی۔ اسے آریانہ کے ذکر پر وان فاتح کے چہرے پہ جس دکھ کی توقع تھی وہ وہاں نہیں تھا۔ کیا آپ اس کے بعد دوبارہ بھی جنگل یا پہاڑوں میں گئے؟ آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ ظاہر ہے میں گیا، اور تکلیف کا علاج فرار سے نہیں کیا جاتا۔ جو تکلیف دیتا ہے اس سے بھاگ جاؤ تو کیا زخم بھر جائے گا؟ نہیں، بے وقوف انسان ماضی سے نکل کر حال میں جینے سے زخم بھرتے ہیں۔ تالیہ، مجھے تمہارا کوٹ چاہیے۔ آخر میں گردن گھما کر پانی کی طرف دیکھا جہاں وہ گردن موڑے بیٹھی اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا کوٹ؟ کیوں؟ اس نے اچنبھے سے ساتھ رکھے کوٹ کو دیکھا جو گرمی کے باعث اس نے اتار دیا تھا، پھر اسے اٹھایا اور گول مول کر کے فاتح کی طرف اچھال دیا۔ کیونکہ میں فیز 3 میں ہوں اور تم دونوں ابھی فیز 1 سے نہیں نکلے۔ کوٹ اس کے قریب آ کر گرا تو فاتح نے جھک کر وہ اٹھایا اور اسے الٹایا، پھر اندر ایک جگہ خنجر رکھا۔ جنگل میں آنے کے بعد تمہیں ملٹری میں بتایا گیا ہوگا ایڈم، انسان 3 فیز سے گزرتا ہے۔ خنجر کو اندر گھونپا اور زور سے نیچے لایا۔ کوٹ کی اندرونی لائننگ شڑپ کی آواز کے ساتھ کٹتی چلی گئی۔ تالیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ میرا رالف لارین کا کوٹ، فیز 1۔ جب انسان جنگل میں اترتا ہے اور اسے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کون سی دنیا میں آ گیا ہے، خوف کا فیز۔ اب وہ ہاتھوں سے لائننگ پھاڑ رہا تھا۔ ریشمی کپڑے کے پھٹنے کی آواز دور دور تک جاتی اور بعض گشت پلٹ کر سنائی دیتی۔ فیز 2، جب اسے احساس ہوتا ہے کہ جنگل زندہ ہے، سانپ، بچھو، کیڑے وہ اس کے فرش اور درختوں میں چھپ کر انسانوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تالیہ کی گردن کے بال کھڑے ہونے لگے۔ وہ پانی سے ذرا دور سمٹی۔ ایڈم نے اپنے پیر اونچے کر کے دوسرے پتھر پر رکھ لیے۔ اور فیز 3۔ اس نے خنجر رکھ دیا اور کوٹ اٹھا کر دیکھا۔ لائننگ کھل جانے کے باعث جو بڑا سا کپڑا بن گیا تھا۔ جب انسان جنگل سے لڑنے کا ارادہ ترک کر کے سمجھداری سے پلان بناتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے، بہتر ہوگا اگر تم لوگ جلد اپنے حالات سے سمجھوتا کر لو اور آگے کا سوچو۔ وہ کوٹ اور ٹہنی اٹھائے کھڑا ہوا اور ٹارچ کی روشنی میں آگے پھینکتا ایک طرف چلتا گیا۔ وہ دونوں گردنیں موڑ کر اسے جاتا دیکھتے رہے، یہاں تک کہ روشنی غائب ہو گئی۔ فاتح صاحب کہاں گئے؟ وہ بول اٹھا۔ وہ اتنے مطمئن کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بڑبڑائی۔ گردن اٹھا کے اطراف کو دیکھا جہاں محب پراسرار درخت اسے دیکھ رہے تھے۔ زندہ درخت، زندہ جنگل، اسے جھرجھری آئی۔ ایڈم بھی یہی سوچ رہا تھا مگر بولا نہیں۔ دور کافی فاصلے پر وہ ٹارچ کی روشنی آگے ڈالتا چلا جا رہا تھا۔ سفید لباس والی آریانہ چپکے سے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی تھی۔ مجھے پتا ہے ڈیڈ، آپ ان سب کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کریں، آپ خود بھی پریشان ہیں۔ ظاہر ہے میں پریشان ہوں، فرسٹریٹڈ ہوں، بلکہ وحشت زدہ ہوں۔ وہ ایک درخت کے قریب رکا اور اس سے لگی موٹی ٹہنی کو چھوا۔ تو آپ کو واقعی یقین ہے آپ ان کو اس جنگل سے نکال لیں گے؟ میں نے تمہیں ہمیشہ کیا سکھایا ہے آریانہ؟ وہ آرام سے بولتے ہوئے ٹہنی کو درخت سے اتارنے لگا جو بل کی صورت میں اس سے لپٹی ہوئی تھی۔ انسان امید نہیں چھوڑتا، جتنے برے حالات ہوں آنکھیں ہمیشہ انعام پر رکھنی ہوتی ہیں، صبر کے میٹھے پھل پر۔ آئیز آن دا پرائز۔ وہ ہلکا سا ہنسی، مگر اس کی ہنسی کی بازگشت نہیں سنائی دی تھی۔ اور اگر میں ان دونوں کو ایک جنگل سے نہ نکال سکا، اس نے ٹہنی اتارتے ہوئے زخمی سا مسکرا کر آریانہ کو دیکھا، تو میں اپنے ملک کے کروڑوں لوگوں کو ان حالات سے کیسے نکالوں گا
جس میں وہ جی رہے ہیں۔ وہ مسکرا دی۔ فاتح ٹہنی کے بل کھولنے لگا۔ جب اسے اتار کر وہ مڑا تو آریانہ غائب ہو چکی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر واپسی کے لیے قدم اٹھانے لگا۔ آئیز آن دا پرائز۔ رات ایسی طویل تھی کہ کٹتی ہی نہیں تھی، اندھیرا چھٹتا ہی نہیں تھا، چاند کی روشنی پہنچتی ہی نہیں تھی۔ ان کے موبائل کی بیٹری گر رہی تھی مگر وہ پھر بھی اسے جلائے بیٹھی تھی۔ نیند کا احساس تو غالب نہیں آیا مگر اب بالآخر بھوک لگنے لگی تھی۔ پتھروں اور پتوں پر بوٹ رکھنے کی آواز آئی تو وہ چونکی۔ فاتح اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ ذرا سی چوکنی سی ہو کر بیٹھی، مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ اس کے ساتھ والے پتھر پر آ کر بیٹھا اور کوٹ کا ٹکڑا اس کو دکھایا۔ تمہیں اس کی ضرورت تو نہیں تھی؟ اس نے اداس نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ نہیں توانکو، آواز دھیمی تھی۔ کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے؟ چاکلیٹ رکھتے رکھتے رہ گئی۔ اب بہت یاد آ رہی ہے۔ صبح ہوتے ہی ہم کھانا ڈھونڈیں گے، فکر مت کرو۔ وہ نرمی سے کہتے بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ تالیہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے آپ کے گھر میں چوری کی، آپ کو حالم بن کر دھوکہ دیا، گھائل غزال نیلامی، گھر خریدنا، پینٹنگ بنانا، میں نے اتنے اسکام کیے اور آپ ایک دم میرے ساتھ اچھے ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے مجھ سے سچ بولا ہے۔ وہ اسی نرمی سے بولا تھا۔ میرے پاس کوئی اور آپشن تھا کیا؟ تالیہ، اگر تم ہمیشہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ کر الفاظ ادا کیے، مجھ سے سچ بولو گی تو مجھے تم سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، مگر آپ دل سے میری عزت نہیں کرتے نا۔ وہ دکھی ہوئی۔ اگر ہم واپس گئے بھی تو آپ مجھے ایک دن میں بھول ہی جائیں گے۔ تمہیں واپس جانے کا یقین نہیں ہے؟ رات کے اندھیرے میں وہ شخص سامنے بیٹھا تھا جس پر ایک دوسری دنیا میں جانے کتنے لوگ فدا تھے، جس کا ایک ایک منٹ کیلکولیٹڈ ہوتا تھا، پولیٹیکل سیکریٹری کی ڈائری میں نوٹ شدہ، اور اب وہ اس کے سامنے فرصت سے بیٹھا تھا، ایک تنہا جنگل میں جہاں کرنے کو کوئی اور کام نہیں تھا۔ میں کبھی بھی ہمت نہیں ہارتی توانکو، ایڈم کی طرح ماضی میں بھی نہیں رہتی۔ وہ سوگواریت سے پانی کو دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ میرے پاس ہمیشہ پلان ہوتا تھا، پلان اے فیل ہوا تو سی، نہیں تو ڈی، اور بی؟ تالیہ کے پلان ہے، تالیہ کی مرضی۔ ذرا سے کندھے اچکائے وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ مگر اب میرے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ اس نے تھوڑی گھٹنوں پر رکھ دی اور تالاب کو دیکھنے لگی۔ میں اتنے عرصے سے ایک بڑی واردات کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے مستقبل کے سارے خواب اس کے ساتھ جڑے تھے۔ پھر خزانے کا ذکر آیا تو مجھے لگا یہی میرے سارے مسئلوں کا حل ہے، لیکن اب جب خزانہ نہیں ہے تو میرا مستقبل ہی ختم ہو گیا ہے۔ مجھے کوئی امید نہیں رہی۔ تم مستقبل کے خوف کا شکار ہو، یہ ماضی کے غم جیسا ہی بڑا ہوتا ہے۔ وہ افسوس سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اندھیر جنگل خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہا تھا اور دور بیٹھا ایڈم بھی۔ آپ کو مستقبل سے خوف نہیں آتا؟ مثلاً کس چیز سے؟ جب آپ وزیر اعظم نہیں بنیں گے تو جو جگ ہسائی اور شرمندگی ہوگی، ہم سب کو معلوم ہے آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے توانکو۔ اچھا، وہ دلچسپی سے مسکرایا۔ اور میں وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ آپ سیاسی طور پر مضبوط نہیں ہیں، سیاستدان آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، آپ ان جیسے داؤ پیچ آزمانا نہیں جانتے۔ آپ، اس کی آواز بلند ہوئی بے بسی بھرے غصے سے، آخر آپ کیوں لڑ رہے ہیں سیاسی جنگیں؟ آپ کو خود بھی معلوم ہے آپ نے ہار جانا ہے۔ آپ سب چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ملک سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ تم نے کبھی فٹ بال میچ دیکھا ہے؟ وہ اسی طرح دلچسپی سے مسکراتا گویا ہوا تو تالیہ نے گہری سانس لی اور اعصاب کو ڈھیلا چھوڑا۔ توانکو، دیکھا ہے۔ ایک دفعہ میں امریکہ میں ایک میچ دیکھنے گیا، بچپن کی بات ہے۔ جانتی ہو، ایک ٹیم نے 4 گول کر لیے تھے اور دوسری ٹیم کے گول 0 تھے۔ میچ کے آخری 3 منٹ تھے اور دوسری ٹیم کے کھلاڑی آخری حد تک مقابلہ کر رہے تھے، بار بار حملہ کرتے، ہمت ہارے بغیر۔ 3 منٹ میں ان کو جیتنے کے لیے 5 گول چاہیے تھے۔ 2-3 منٹ میں 5 گول تو نہیں کر سکتے تھے۔ پھر کیوں؟ یہی تو میں نے سوچا۔ سب کو معلوم ہے کہ پہلی ٹیم جیت جائے گی،
پھر دوسری ٹیم آخری سیکنڈ تک کیوں لڑ رہی ہے؟ ہتھیار ڈال دے اور بس کر دے۔ اور پھر پہلی ٹیم جیت بھی گئی، لیکن آخری سیکنڈ تک دوسری ٹیم کے لڑکے جمع مردی سے لگے رہے۔ خاموش مگر زندہ جنگل سن رہا تھا، ایک ایک حرف کو بغور پرکھ رہا تھا۔ وان فاتح کہے جا رہا تھا، مگر جب میں بڑا ہوا اور میں نے دنیا دیکھی تو مجھے احساس ہوا کہ لڑائی صرف جیتنے کے لیے نہیں لڑی جاتی۔ دوسری ٹیم ہتھیار ڈالتی ہے تو بھی ہار جاتی ہے، آخری منٹ تک مقابلہ کرتی تو بھی ہار جاتی۔ پھر بھی اس نے لڑنے کو اس لیے چنا کیونکہ جب ہم لڑ کر ہارتے ہیں تو ہم اس سے کچھ سیکھتے ہیں۔ تالیہ کا موبائل پتھر پر پڑا چمک رہا تھا اور اس کی روشنی فاتح کے چہرے کو منور کیے ہوئے تھی۔ پھر ہم اپنی غلطیوں کا جائزہ امید کے ساتھ لیتے ہیں اور اگلی دفعہ زیادہ جذبے سے میدان میں اترتے ہیں۔ زندگی میں یا ہم نیچے جاتے ہیں یا اوپر۔ ہمیں ہر لمحہ خود کو اپنے کیریئر، رشتوں اور عمل میں بہتر کرنا ہوتا ہے۔ جہاں ہم رکے وہاں ہم ہاتھ سے اشارہ کیا، نیچے گئے۔ آپ کو اس بھیانک جنگل میں کون سی امید نظر آ رہی ہے؟ میری تو زندگی ہی ختم ہو گئی ہے۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ وہ شدید مضطرب اور چڑچڑی دکھائی دیتی تھی۔ تم نے کہا تم ان کاموں کو چھوڑ دینا چاہتی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں تنگ آ گئی تھی۔ وہ دبا دبا سا چلائی۔ اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ میں لوگوں کو دھوکہ دے دے کر، ان سے جھوٹ بول بول کر بیزار آ چکی تھی۔ مجھے سکون چاہیے تھا۔ گڈ، اب تمہیں یہاں کسی سے جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا۔ تالیہ مراد بالکل ٹھہر گئی، گمسم، لاجواب۔ یو سی، وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھا۔ تم یہاں بنا خوف و خطر سچ بول سکتی ہو۔ یہاں کوئی پولیس نہیں ہے۔ اگر یہ واقعی 15ویں صدی ہے تو یہاں کوئی تمہیں 21ویں صدی کے جرائم کے لیے نہیں پکڑے گا تالیہ۔ تم نئے سرے سے سب شروع کر سکتی ہو۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی آسمان کا وہ ذرا ذرا سا حصہ جو گھنے جنگل سے نظر آتا تھا سفید پڑنے لگا۔ سورج کی پہلی کرنیں درختوں کے بیچ سے گزر کر جنگل کے فرش پر پڑیں تو وہ دنگ رہ گئی۔ رات کو بلا آخر صبح نے مات دے دی تھی۔ رات دم توڑ گئی تھی۔ کیا واقعی؟ وہ تو سمجھنے لگی تھی دنیا سے سارے اجالے ختم ہو گئے تھے، مگر نہیں۔ اس نے چونک کر وان فاتح کو دیکھا جو اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ امید ابھی بھی باقی تھی۔ اس کے چہرے پر مغموم مسکراہٹ بکھر گئی۔ فاتح کو دیکھتے ہوئے اس نے سر کو خم دیا، گویا کچھ باتیں دماغ میں بیٹھی تھیں۔ میں کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈتا ہوں، وہ کہتے ہوئے مڑا اور درختوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ یکدم رکا اور ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ کوئی جھکی ہوئی نکیلی شاخ اس کے ہاتھ کی پشت کو کھرچ گئی تھی۔ جنگل میں ہر طرف سب کچھ اتنا نکیلا اور تیز تھا کہ بچنا ناممکن تھا۔ وہ رک کر اپنا ہاتھ دیکھنے لگا۔ سطح پر معمولی سا کٹ تھا اور خون کے 2 قطرے بہے تھے۔ توانکو، وہ پریشانی سے کھڑی ہوئی، آپ کو زخم آیا ہے۔ ذرا سا کٹ ہے۔ آف کورس مجھے پتا ہے یہ ذرا سا کٹ ہے، مگر یہ اوپن واؤنڈ ہے اور ہم جنگل میں ہیں، یہ تو سیپٹک ہو جائے گا۔ وہ اٹھی اور فکر مندی سے کہتی قریب آئی۔ ایڈم جو ابھی تک سامنے اداس سا بیٹھا تھا بس سر اٹھا کر دیکھنے لگا، افسوس اور مزید اداسی سے۔ امید ہے سیپٹک نہیں ہوگا۔ فاتح نے ہاتھ نیچے کر لیا اور عام سے انداز میں تسلی دی، مگر وہ پریشانی سے اسے دیکھتی رہی۔ میرے پاس تو صرف اوزار ہیں، کوئی اینٹی سیپٹک ساتھ رکھنے کی عادت ہی نہیں ڈالی کبھی خود کو۔ اب کیا ہوگا؟ ہم تو اس چھوٹے چھوٹے زخموں سے ہی مر جائیں گے۔ صبح کی پھیلتی سفیدی بھی اس کی امید کو نا امیدی میں بدلنے سے نہ روک سکی۔ ایڈم بن محمد نے ایک دم سر اٹھایا۔ اینٹی سیپٹک، وہ بڑبڑایا۔ دونوں نے گردنیں موڑ کر اسے دیکھا۔ کسی خواب کسی کیفیت میں وہ کھڑا ہوا تھا۔ ہمیں اینٹی سیپٹک کی کیا ضرورت ہے؟ ہم رین فارسٹ میں ہیں، یہ قدرت کی سب سے بڑی میڈیسن کیبنٹ ہے۔ چوکنے ہوئے انداز میں ایڈم اپنی ایڑیوں پر گھوما۔ گول چکر کی صورت اس نے چاروں طرف دیکھا۔ رین فارسٹ اور جنگل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جنگل میں درخت بھی ہوتے ہیں، آسمان بھی دکھائی دیتا ہے اور زمین پر پودے اور جھاڑیاں بھی اگی ہوتی ہیں۔ رین فارسٹ کے درخت اتنے گنجلک ہوتے ہیں اور اوپر جا کر اتنے گھنے ہو جاتے ہیں
کہ ان کی کنوپی سی بن جاتی ہے۔ سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ سکتی، سو زمین پر پودے اور جھاڑیاں کم ہوتے ہیں اور درخت بارش کے پانی کے باعث نشوونما پاتے ہیں۔ وہ جو پہلے درختوں سے اٹا جنگل دکھائی دے رہا تھا، ایک دم وہ کچھ اور دکھائی دینے لگا۔ مختلف قسم کے پتے، مختلف قسم کی لکڑیاں، کہیں کہیں اگے جنگلی پھول، جڑی بوٹیاں، ہر شے جیسے چمکنے لگی تھی۔ ان کے نام، ان کے کام، صبح کی سفیدی نے ذہن کو کسی اور طرح سے بیدار کر دیا تھا۔ ملائیشیا کے رین فارسٹ میں 10,000 سے زیادہ اقسام کے پودے اور درخت ہوتے ہیں۔ یہ تو قدرت کی پوری فارمیسی ہے، وہ مسحور سا کہہ رہا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ وہ مشتبہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سیریسلی چیتالیہ، آپ کتابیں نہیں پڑھتی کیا؟ وہ تیزی سے فاتح کے قریب آیا جو غور سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس کا ہاتھ اٹھا کر دیکھا۔ ہمیں جنگل میں سکھایا گیا تھا کہ کیا کھانا ہے اور زخم پر کیا لگانا ہے، اور میں خود جڑی بوٹیوں سے اپنے دمے کا علاج کرتا تھا۔ میرے پاس ایک کتاب بھی تھی۔ اس نے فاتح کا ہاتھ اٹھا کر معائنہ کیا۔ آپ کا اوپن ووڈ ہے، اس کے لیے ہمیں، اس نے ادھر ادھر دیکھا، ڈسٹرائر پلانٹ کے پتے چاہیے۔ رین فارسٹ میں اس کی بہتات ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے میں نے سفید پھولوں والا یہ پودا کل اس طرف دیکھا تھا۔ میں ابھی لے کر آتا ہوں، اور ساتھ میں کچھ کھانے کے لیے بھی۔ فاتح مسکرا کر اس کا جوش دیکھ رہا تھا۔ ایڈم کی رنگت بدلی ہوئی تھی، اور وہ بیکار اور ناکام نہیں ہے یہ خیال اس کے اندر بجلیاں بھر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے تالیہ کا خنجر اٹھایا اور آگے بڑھ گیا، پھر ذرا ٹھہرا اور قریب میں ایک پودے کے پتوں کو تروڑ مروڑ کر ان کا رخ موڑ دیا۔ چند قدم آگے بڑھا اور قطار میں ایک اور پودے کے پتے مروڑ کر آگے بڑھا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ابھی تک شک سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ راستے پر نشانیاں چھوڑ رہا ہے تاکہ واپس آسانی سے پہنچ جائے۔ وہ خود پر بھروسہ کرنا سیکھ رہا ہے۔ جو اسے معلوم ہے وہ جان بچائے گا، جو نہیں معلوم وہ جان لے سکتا ہے۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے مسکرا کر اسے دور جاتے دیکھ رہا تھا۔ پھر تالیہ کا چہرہ دیکھا۔ تم فکر مت کرو، وہ کھانے کے لیے کچھ لے آئے گا، پھر ہم اگلا لاہے عمل تیار کریں گے۔ اوکے۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا اور مسکرائی۔ چلو، شکر ہے صحرا میں نہیں تھے بلکہ جنگل میں تھے۔ یہاں مختلف پھل مل جائیں گے کھانے کے لیے۔ پانی کے تازہ جھرنے بھی کہیں بہہ رہے تھے، آواز آ رہی تھی۔ یہ بارش کے پانی کا جوہر تو گندا تھا، مگر جھرنے تک جب وہ جائیں گے تو خوب سیر ہو کر پی لیں گے۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ جنگل میں اچھی خاصی روشنی پھیل چکی تھی۔ درخت کافی اونچے تھے اور اوپر جا کر ان کے پتے آپس میں گلے مل رہے تھے، گویا سبز سی چھت بنا رکھی تھی۔ سبز چھت کے درمیان بڑے بڑے سوراخوں سے روشنی چھاؤں کی صورت اندر آتی، لیکن گرمی اور حبس بلا کا تھا۔ روشنی سنہری ہو گئی تھی جب ایڈم واپس آیا۔ اپنی اوپری شرٹ اس نے اتار دی تھی اور اب صرف سیاہ شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ دوسری شرٹ میں جانے کون سے پتے اور جڑی بوٹیاں بھر لایا تھا۔ فاتح وہیں پتھر پر بیٹھا تھا۔ ایڈم نے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک پتے کو مروڑ کر اس کا رس زخم پر لگایا۔ یہ کسی بھی اینٹی سیپٹک سے زیادہ تیزی سے اثر کرے گا، وہ جوش سے بتا رہا تھا۔ تھینک یو ایڈم۔ وہ مسکرا کے اس کا انداز دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ کھڑا ہوا اور ایک پتے میں کچھ لپٹا ہوا تالیہ کی طرف بڑھایا۔ یہ کھانے کے لیے ہے۔ تالیہ کے رب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اس نے بھاری سا وہ پتا پکڑا اور ساتھ پتھر پر بیٹھی۔ گھٹنوں پر پتا رکھ کر کھولا تو مسکراہٹ غائب ہوئی۔ پتے پر ایک قطار سے کوئی انگلی جتنی چیزیں رکھی تھیں۔ پہلے اسے اچنبھا ہوا، گردن جھکائی، پھر ان چیزوں کے پر، ٹانگیں، بازو نظر آئے تو وہ بلبلا کر کھڑی ہوئی۔ یہ تو گراس ہوپرز ہیں۔ بے یقینی سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ تم گراس ہوپرز لائے ہو؟ ریلیکس چیتالیہ، ان کے سر کاٹ دیے تھے میں نے۔ اب آپ کھا سکتی ہیں۔ میں نے بھی 2 کھائے ہیں، ادھر یہی ملے گا۔ وہ گردن پر ہاتھ رکھتی دور ہٹی۔ اسے متلی ہونے لگی تھی۔ دور ہو جاؤ تم مجھ سے ایڈم۔ گراس ہوپر میں انرجی ہوتی ہے، میں نے اتنی مشکل سے پکڑے ہیں۔ انرجی نہیں ہوگی تو آپ زیادہ دیر چل نہیں سکیں گی۔ چپ کر جاؤ ایڈم۔ وہ درست کہہ رہا ہے، جنگل سے لڑتے نہیں ہیں تالیہ۔ آنکھیں بند کر کے کھا لو۔ گراس ہوپرز۔ اس نے صدمے سے ان دونوں کو باری باری دیکھا۔
پورے جنگل میں اس کو صرف گراس ہاپرز ملے، کوئی پھل کوئی سبزی کچھ نہیں ملا۔ چہ تالیا، میں کتنا چل سکتا تھا؟ مجھے سامنے یہی نظر آیا، اور یہ جنگل نہیں ہے، یہ رین فارسٹ ہے۔ میں جھرنے کی طرف جا رہی ہوں۔ اس کا انداز کھول رہا تھا۔ وہ تیزی سے مڑی جہاں سے جھرنے کی آواز آ رہی تھی، اس طرف بڑھی۔ سوری، مگر آپ جھرنے کا پانی نہیں پی سکتی، نہ بارش کا پانی پی سکتی ہیں۔ وہ اب اپنے پتے اور پھول جوڑ رہا تھا، جیسے اپنی میڈیسن کیبنٹ سے بہت خوش ہو۔ وہ تل ملا کر پلٹی اور گھور کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پانی صاف نہیں ہوتا، اس میں جراثیم اور پیراسائٹ ہوتے ہیں، اس کو ابالے بغیر نہیں پیا جا سکتا، اور درختوں کی لکڑی اتنی گیلی ہے ہم اسے جلا بھی نہیں سکتے۔ تالیہ کا دل ڈوبنے لگا۔ امید پھر سے نا امیدی میں بدلنے لگی۔ تو ہم پئیں گے کیسے؟ ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ خاموش کھڑے درختوں کی ہیبت پھر سے طاری ہونے لگی۔ یہ ٹہنیاں، فاتح نے بیٹھے بیٹھے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا، جانے بانس کا درخت تھا یا کیا۔ اس کی سیدھی سیدھی ٹہنیاں تھیں، جیسے بھوری لکڑی کی ڈنڈیاں ہوں۔ ان کو کاٹیں گے تو اندر سے پانی نکلے گا، خالص تازہ پانی۔ تم وہ پی سکو گی؟ تالیہ چپ ہو گئی، پھر ایک ناپسندیدہ نظر پتے پر قطار میں رکھے گراس ہاپرز پر ڈالی جن کے سر کٹے ہوئے تھے۔ بدتمیز انسان نے رکھے بھی کیسے سجا کے ہیں، مگر یا اللہ، میں یہ کیسے کھا سکتی ہوں؟ اچھا، میں تو سمجھا تھا تم ایوریج فیری ٹیل گرل نہیں ہو، وہ سادگی سے بولا۔ سفید شرٹ گدلی ہو رہی تھی، مگر چہرہ جھرنے سے ابھی دھو کر آیا تھا۔ تازہ دم مسکرا رہا تھا، گیلے بال ہاتھ سے پیچھے کو کر دیے تھے۔ تالیہ نے لب بھینچے۔ وہ دونوں اب پہلے سے زیادہ آرام دہ نظر آتے تھے۔ فیس 2۔ میں ایوریج فیری ٹیل گرل ہوں بھی نہیں، وہ چبا چبا کر بولی اور قریب آئی۔ پتے سے ایک مرا ہوا گراس ہاپر اٹھایا۔ آخ تھو، مگر ساری کراہیت کو اندر دبائے اس نے وہ منہ میں ڈال لیا، آنکھیں زور سے میچیں اور چبایا۔ کرنچی، کرسپی اور انتہائی بدذائقہ۔ یا اللہ، مگر کرہ تک منہ سے نہیں نکالی۔ آخری لقمہ حلق سے اتارتے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر وہ اسے چباتی گئی۔ وہ دونوں خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ مجھے نہیں معلوم میرے باپا کو کس سے خطرہ تھا جو انہوں نے مجھے ایک دوسری دنیا میں بھیج دیا، لیکن خدا کی قسم جس دن مجھے وہ شخص ملا جس نے میرے گاؤں اور میرے باپا کو ان مسائل کا شکار کیا تھا، میں اس کی جان لے لوں گی۔ بے بسی بھرے غصے سے بول رہی تھی، حلق تک کڑوا ہو چکا تھا۔ گڈ، تمہارے پاس پلان ہے فائنلی۔ خیر، میرے پاس بھی پلان ہے فاتح اٹھتے ہوئے بولا۔ اس کی چھوٹی آنکھوں میں ڈھیر ساری امید تھی۔ ہمیں اسٹاپ کرنا ہے، STOP۔ ایس سے اسٹاپ، T سے تھنک، O سے آبزرو اور P سے پلان۔ ہم جب بھی جنگل جاتے تھے اس اسٹاپ تدبیر کے ذریعے اگلا لاہے عمل تیار کرتے تھے۔ وہ کمر پر دونوں ہاتھ رکھے کھڑا کہہ رہا تھا اور وہ دونوں اس کو سن رہے تھے۔ ہم اسٹاپ اور تھنک کے مراحل سے نکل آئے ہیں، اب مشاہدہ کرنا اور پلان کرنا ہے، اس لیے سنو۔ ہم اس وقت جنگل میں ہیں اور جنگل سے نکلنے کا واحد راستہ اس کے سب سے اونچے مقام تک پہنچنا ہوتا ہے۔ وہ تینوں درختوں کے درمیان چل رہے تھے۔ لمبی قمیص اور الجھے بالوں والی تالیہ بیگ اٹھائے سب سے پیچھے تھی اور وان فاتح سب سے آگے۔ ہمیں اونچائی کی طرف سفر کرنا ہے، جہاں سے ہم دیکھ سکیں گے کہ جنگل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، اور وہاں سے کسی کو مدد کے لیے پکار سکیں۔ یقیناً آس پاس آبادی ہوگی۔ ایڈم چلتے ہوئے پتے مروڑ رہا تھا۔ فاتح آنکھیں چھوٹی کر کے متلاشی نظروں سے سامنے دیکھتے ہوئے قدم اٹھا رہا تھا۔ وہ سب سے پیچھے نڈھال سی چلتی جا رہی تھی۔ ہم ایک دن میں جنگل میں 1.5 میل سے زیادہ نہیں چل سکیں گے۔ زمین سلپری ہے، پیر پھنس جاتے ہیں۔ زمین پر سرخ بھوری مٹی گیلی تھی، اس میں پتھر، پتے، ٹہنیاں سب بکھرا ہوا تھا۔ وہ بدقت قدم اٹھا پا رہی تھی، بار بار کوشش کرتی۔ اونچائی کو جاتے وقت درخت خاموشی سے وقت کے ان 3 مسافروں کو نم زمین پر اوپر چڑھتے دیکھ رہے تھے۔ چونکہ جنگل زندہ ہے، ہمیں ڈنڈوں اور جوتوں کی آوازوں کے ساتھ سانپ اور بچھوؤں کو اپنی آمد کی خبر کرنی ہوگی تاکہ وہ چھپ جائیں۔ وہ صرف ڈر کر حملہ کرتے ہیں، جب وہ ہمیں دیکھ لیں گے
تو دور ہٹ جائیں گے۔ ان تینوں نے لاٹھیاں اٹھا رکھی تھیں جو دراصل درختوں کی موٹی ٹہنیاں تھیں، اور وہ ان کو زمین پر رکھتے ہوئے قدم اٹھا رہے تھے۔ پتے اور پتھروں پر آواز پیدا ہوتی تھی۔ جنگل کا معاملہ عجیب تھا۔ درخت کے پتے اگر آواز پیدا کریں یا ذرا سا جھٹکا دو تو اوپری شاخوں تک جا کر وہ آواز کئی گنا بڑھ جاتی تھی۔ نیچے تھوڑی سی حرکت اوپر جاتے جاتے اتنا شور بن جاتی۔ ہمیں بہت سارا پانی پینا ہوگا۔ ٹہنیوں کو توڑ کر ہم رات بھر کے لیے ان کو بوتل پر اور پتوں کے برتنوں میں الٹا کر کھڑا کر دیں گے۔ صبح تک کافی پانی جمع ہو جائے گا۔ وہ ایک درخت کے پاس رک کے کھڑے تھے۔ ایڈم ٹہنیاں کاٹ کاٹ کر ان کو دے رہا تھا۔ تالیہ نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر ٹہنی منہ پر لٹکائی تو قطرہ با قطرہ پانی اندر گرنے لگا۔ تھوڑا اور آہستہ مگر تازہ صاف پانی تھا۔ یہ تالیہ کے کوٹ سے میں نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال بنایا ہے۔ اگر ہم اس سے مچھلیاں پکڑ سکیں تو ہمیں گراس ہاپرز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ ایک جھرنے کے کنارے بیٹھے تھے۔ ایڈم چند کیڑے خنجر پر اٹھائے پانی پر چھڑک رہا تھا۔ فاتح نے ایک ٹہنی کا لوپ سا بنایا، انگریزی حرف پی کی طرح، اور اوپر کپڑا چڑھا کر بازو اور اس جال کو پانی میں ڈال دیا۔ اس کے نم بال ماتھے پر بکھرے تھے جن کو وہ بار بار ہاتھ سے پیچھے کرتا تھا۔ وہ پتھر پر بیٹھی اس کو دیکھے گئی۔ وہ اس لیے دیے اور سپاٹ سیاستدان سے بالکل مختلف نظر آتا تھا جس سے وہ چند دن پہلے ملی تھی، مگر تب اور اب میں فرق تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے حلیے کو دیکھا۔ گرد آلود قمیض، چہرہ بھی میلا، سنہری چوٹی سے نکلتے بال۔ وہ سوشلائزڈ، وہ طرح دار امیر زادی، وہ غائب ہو گئی تھی۔ مگر ہو سکتا ہے ہمیں مچھلی نہ ملے اور ہمیں انہی کیڑوں پر گزارا کرنا پڑے۔ فاتح نے ٹہنیاں اور کپڑوں کا جال پانی سے باہر نکالا تو وہ خالی تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر شانے اچکا دیے۔ اس جھرنے کی مچھلیاں بہت ہوشیار اور تیز تھیں، ہاتھ نہیں آ رہی تھیں۔ ہم زیادہ دیر جھرنے کے پاس نہیں رک سکیں گے۔ اگر مچھلیاں ہاتھ نہ آئیں تو ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہوگا۔ ہر چند قدم پہ درختوں کی اقسام بدل جاتی ہیں۔ وہ اب گھنے اور موٹے تنے والے درختوں کے درمیان چل رہے تھے۔ ایڈم ایک درخت کے پاس رکا اور قدرے جوش سے کچھ بتانے لگا۔ وہ برے منہ کے ساتھ اسے دیکھے گئی۔ وان فاتح سنتے ہوئے بار بار چہرے پر آیا پسینہ پونچھتا تھا۔ ہو سکتا ہے ہمیں یہاں کوئی اور درخت مل جائیں جیسے ایووری پام۔ اس کا پھل تمہارے کھانے کے قابل ہوگا تالیہ۔ ایڈم ایک پپیتے کی شکل کے پھل کو کاٹ کر اندر کا گودا اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ اس نے برے دل کے ساتھ تھاما اور منہ میں رکھا۔ یہ بھی بد ذائقہ تھا یا اس کے منہ کا ذائقہ ہی کڑوا ہو چکا تھا؟ اف، وہ مر جانا چاہتی تھی۔ رات کو سونے کے لیے ان سانپ بچھوؤں کے ساتھ جنگل کے فرش کو شیئر نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں ہیم موک بنانے ہوں گے۔ شام اتر آئی تھی مگر روشنی کافی تھی۔ وہ ایک جگہ رکے ہوئے تھے، لکڑیاں جوڑ رہے تھے۔ تالیہ ٹہنیاں کاٹ رہی تھی۔ فاتح لکڑی کے 2 پول زمین پر گاڑے اس کے درمیان ٹہنیوں کا جھولا بنا رہا تھا۔ بار بار وہ رک کر رسی نما ٹہنی کھینچتا اور اس کی مضبوطی چیک کرتا۔ یہ جھولا زمین سے 4-5 فٹ اونچا تھا۔ مچھر بہت زیادہ ہیں یہاں اور ایڈم کا کہنا ہے ہمیں چیونٹیوں کی بنائی سرخ مٹی جو وہ پتوں کو توڑ کر بناتی ہیں خود پر لگانی ہوگی تاکہ مچھر اور کیڑے دور رہیں۔ یہ مٹی ابھی تک نظر نہیں آئی، چند میل کے سفر میں مل ہی جائے گی۔ رات جنگل پر چھائی تھی۔ وہ لکڑی کے 2 پولز کے درمیان بنے ٹہنیوں کے جھولے پر لیٹی تھی اور آنکھیں کھلی تھیں۔ دور اوپر درختوں کے پتوں سے پار آتے سیاہ آسمان پر جمی تھیں۔ اس کے چہرے پر سرخ مٹی لگی تھی۔ اور جب ہم اس جنگل سے نکل جائیں گے تو ہمیں ملاقہ جانا ہوگا۔ صبح کی سفیدی پھیلی تھی اور وہ جھرنے کے پاس بیٹھی منہ ہاتھ دھو رہی تھی۔ ایڈم قریب بیٹھا کسی ٹہنی کو چبا کر سوچنے رک جاتا۔ وہ مختلف پودوں کو ٹیسٹ کر رہا تھا کہ کون سا کھانے کے قابل ہے۔ وان فاتح ایک درخت کے ساتھ کھڑا پانی کے لیے ڈنڈیاں کاٹ رہا تھا۔ ملاقہ یہاں سے کتنا دور ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن ہمیں ملاقہ جانا ہوگا اور تالیہ کے والد کو ڈھونڈنا ہوگا۔ کڑی دوپہر میں وہ خاموشی سے درختوں کے درمیان اوپر چڑھتے جا رہے تھے۔ بیگ اب فاتح نے اٹھا رکھا تھا۔ چہرے اور بازوؤں پہ سرخ مٹی لگی تھی۔
شکلیں میلی اور بدنما ہو رہی تھیں۔ فی الحال تو آسمان نظر نہیں آ رہا، مگر جیسا کہ تالیہ کا کہنا ہے، اس کے باپا نے اسے ستاروں سے گاؤں کا راستہ سمجھایا تھا۔ ہم جب جنگل سے نکلیں گے تو ستاروں سے راستہ ڈھونڈ لیں گے۔ ایک اور رات اتر آئی تھی اور وان فاتح ٹہنیوں کے بستر پر لیٹا تھا۔ ہاتھ میں اس نے اپنا بٹوا کھول رکھا تھا جس میں آریانہ کی تصویر لگی تھی۔ اس نے تصویر سے اندر جھانکا۔ پاپ کارن کے 2 دانے اندر چھپے ہوئے تھے۔ پھر اس نے تاریخ دیکھی۔ آج کاغذات نامزدگی جمع کرانا شروع ہو گئے ہوں گے۔ وقت کم رہ گیا تھا۔ مراد ایک شکار باز ہے۔ اگر وہ پہلے چابی بنا سکتا تھا تو وہ اب بھی چابی بنا لے گا۔ اس چابی کے ذریعے ہم واپس اپنی دنیا میں چلے جائیں گے، وہ سوچ رہا تھا۔ جنگل میں روشنی پھیلی تھی اور وہ تینوں فاصلے فاصلے پر بیٹھے تھے۔ تالیہ نے چہرہ گھٹنوں پر گرا رکھا تھا اور فاتح ایک ٹہنی کے گٹھے کو جوڑ رہا تھا۔ ایڈم دور بیٹھا اپنے موبائل پر تصویریں آگے آگے کرتا جا رہا تھا۔ باپ، ماں، فاطمہ، اس کے دوست، عید کی تصویریں، عید کے پکوان، محلے کی دوسری بیٹری ایپسٹی ٹون بجی اور موبائل بجھ گیا۔ پرانی زندگی سے تعلق کی جو ڈور بندھی تھی وہ ٹوٹ گئی۔ میرا نہیں خیال کہ تالیہ تم نے جو ہما ہم تینوں کے سر پر دیکھا تھا وہ حکومت یا بادشاہی کی علامت تھا۔ ہما پرندہ کچھ اور چیزوں کی علامت بھی ہوتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں جنگل کے درخت خاموش کھڑے تھے۔ وہ ٹہنی کے جھولے پر سکڑ کر لیٹی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر سرخ مٹی ہنوز لگی تھی، آنکھیں ویران تھیں۔ ہم 16 جولائی کی رات دروازہ پار کر کے آئے تھے، کل 20 جولائی شروع ہو جائے گی۔ ان دونوں کے بستر دور بنے تھے مگر وہ اس کی آواز سن سکتے تھے۔ فاتح بستر پر نہیں تھا، پتھروں پر بیٹھا بٹوا کھولے دیکھ رہا تھا۔ کسی نے تالیہ کو جواب نہیں دیا۔ ہر روز چل چل کے گرمی اور حب سے توانائی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ 20 جولائی کو میری سالگرہ ہوتی ہے جو یتیم خانے میں لکھوائی گئی تھی۔ وہ دونوں خاموش رہے۔ وہ اوپر آسمان کو دیکھتے ہوئے بے خودی کے عالم میں بولے جا رہی تھی، مگر میری طرح میری سالگرہ بھی جعلی ہی ہوگی۔ ایک آنسو آنکھ سے نکلا اور کنپٹی پر بہتا نیچے ٹپکا، جنگل کے فرش پر جا گرا۔ وہ دونوں خاموش رہے۔ درخت خاموش رہے۔ دور پتھروں اور غاروں میں چھپے سانپ بچھو خاموش رہے۔ ہما صرف خوش بختی یا حکومت کی علامت نہیں ہوتا، یہ اپنی راکھ سے دوبارہ جنم لینے والا پرندہ ہے۔ یہ ری برتھ کی علامت ہے، نئی زندگی کا نشان، نئی دنیا، نئے زمانے میں ایک دوسری نئی زندگی کی پیشن گوئی۔ اونچے درختوں کے پتوں سے چھن کر آتی روشنی نے جنگل منور کر رکھا تھا۔ وہ تینوں قطار میں چلتے ہوئے اوپر چڑھ رہے تھے۔ اب سامنے سیدھی زمین شروع ہو گئی تھی۔ درخت اتنے زیادہ اور قریب قریب اگے تھے کہ چند میٹر سے آگے کیا ہے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ نڈھال سی چل رہی تھی، ڈنڈا زمین پر مارتی، بے جان قدم اٹھاتی۔ ایڈم، کیا ہم ان پودوں میں سے کچھ کھا سکتے ہیں؟ فاتح سب سے آگے چلتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں سر، ان پودوں میں سفید اور پیلی بیریز ہیں، یہ زہریلے ہوں گے، اور مشروم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اکثر زہریلے ہوتے ہیں، وہ بڑی سمجھداری سے بتاتے ہوئے قدم اٹھا رہا تھا۔ تالیہ تنک کر اس کی پشت کو دیکھتے چل رہی تھی۔ اور یہ ان پودوں کے پتے بہت چمکیلے ہیں سر، یہ بھی زہریلے ہیں، اور یہ والا میں نے اس لیے نہیں توڑا کیونکہ اس کے پتے 3-3 کے گروپ میں ہیں، اور جن پودوں کے پتے 3-3 کے گروپ میں ہوں وہ کھانے کے لائق نہیں ہوتے، اور یہ والے جو اس طرف ہیں، وہ اشارہ کر کے بتا رہا تھا، یہ پہلے بھی گزرے تھے، ان سے بادام کی خوشبو آتی ہے، اور یاد رکھیے گا کبھی بھی بادام کی خوشبو والے پودے سے کچھ نہیں کھاتے کیونکہ وہ زہریلا ہوتا ہے۔ وہ تلخی سے پیچھے سے بولی، ایڈم، تمہارے جنگل میں کچھ ہے جو زہریلا نہ ہو؟ ریلیکس کریں چیتالیہ، ہم اس جنگل میں آپ کی وجہ سے۔ وان فاتح نے گردن موڑی تو وہ گڑبڑا کر بولا، نہیں ہیں، ہم اپنی وجہ سے ہیں، اور آواز دھیمی کر لی۔ فاتح نے ایک تنبیہی نظر اس پر ڈالی اور آگے بڑھ جاتا، مگر تالیہ مراد نے ایک دم اپنا بیگ پھینکا اور ان دونوں کے سامنے آئی۔
اسے کہہ دے توانکو، وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اور درد سے چلائی۔ منہ پر مٹی لگی تھی، سنہری بال گول مول پونی میں باندھ رکھے تھے، ٹراؤزر کے پائچے کیچڑ آلود تھے اور قمیض کے دامن پر کانٹے لگے تھے۔ تالیہ، اس نے رسان سے پکارنا چاہا مگر وہ سن نہیں رہی تھی۔ آپ دونوں اس میں میری وجہ سے پھنسے ہیں، میں ذمہ دار ہوں، میں قصوروار ہوں۔ ہم 4 دن سے اس جنگل میں بھٹک رہے ہیں، ہم گراس ہوپرز، ٹرامائٹ اور عجیب و غریب سے پودے کھا رہے ہیں۔ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، یہ سب میرے لالچ کا انجام ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم اس میں میری وجہ سے پھنسے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ابلنے لگے۔ ایڈم خفیف سا ہوا۔ تالیہ، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میرے پاس پلان ہوتا تھا توانکو، میرے پاس ہمیشہ پلان ہوتا تھا، مگر اب نہیں ہے کیونکہ میں 4 دن سے گلٹی فیل کر رہی ہوں۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرتی گئی، گردن جھکا دی اور بچوں کی طرح رونے لگی۔ اب میرا ذہن بلینک ہو گیا ہے، ساری تدابیر، سارے راستے کھو گئے ہیں۔ داتن نے مجھے کتنا منع کیا مگر میں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ یہ میری سزا ہے۔ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رو رہی تھی۔ وہ دونوں سامنے کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں کمزور اور تلخ نہیں تھی، میں بہت بہادر اور مضبوط تھی۔ میں ہر مسئلے کا حل نکال لیتی تھی، مگر اب میرا دل اتنا بوجھل، اتنا دکھی ہے کیونکہ میں نے آپ دونوں کی زندگی بھی خراب کر دی ہے۔ اس کو بولنے دیجیے توانکو، وہ سچ کہہ رہا ہے۔ فاتح نے لکڑیوں کی گٹھی پڑے پھینکی اور اس کے سامنے جھکا جیسے بڑے کسی بچے کے سامنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جھکتے ہیں۔ میں کاوش۔ تالیہ نے ہاتھ ہٹا کر بھیگے چہرے سے اسے دیکھا۔ جی، آج تمہاری سالگرہ ہے، کوئی خواہش کرو۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھی گئی۔ آنسو سرخ مٹی والے چہرے پر نہروں کی صورت بہہ رہے تھے۔ تم بتاؤ تالیہ، تمہیں اس وقت سب سے زیادہ کس چیز کی خواہش ہے؟ میں واپس KL جانا چاہتی ہوں اور ایک اچھی زندگی۔ وہ تمہاری ضرورت ہے۔ میں خواہش پوچھ رہا ہوں۔ خواہش؟ اس نے آنکھیں بند کی تو آنسو ابل کر گلے تک آ گئے۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ میں ملاقہ کے ہوٹل فریج سے چاکلیٹ رکھتے رکھتے رہ گئی تھی۔ میں نے آپ کے گھر کے سامنے والے کیفے میں بھی ہاٹ چاکلیٹ آرڈر کر کے انچھوا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے چاکلیٹ کھانی ہے توانکو۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ اسے اپنی بے بسی پر غصہ آ رہا تھا، رحم بھی آ رہا تھا۔ وہ اتنی کمزور کیسے پڑ سکتی تھی؟ کتنی کیلوریز ہوں مجھے پرواہ نہیں، مجھے بس بڑا سا چاکلیٹ کیک کھانا ہے، اتنی ساری چاکلیٹ۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے بتایا۔ وہ چند لمحے جھکے کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر سیدھا ہوا اور آگے بڑھ گیا۔ قریب میں ایک موٹے تنے کا درخت لگا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک پھل توڑا جو سخت خول میں تھا۔ دیکھ کر ہی طبیعت مکدر ہو جاتی۔ پھر فاتح نے اسے چاقو سے کاٹا اور اندر سے سفید گودے کا خنجر پہ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس گودے میں سخت سے بیج نظر آ رہے تھے۔ تم تصور کرو یہ چاکلیٹ ہے۔ تصور کرنے سے یہ واقعی تمہیں چاکلیٹ لگے گی اور تم اسے شکر کر کے کھا لو۔ وہ دوستانہ انداز میں سفید شے بڑھائے ہوئے کہہ رہا تھا، جو دیکھنے سے ہے بدمزہ لگتی تھی۔ تالیہ نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ یاد ہے تم نے کہا تھا اگر کبھی مجھ پر ایسا وقت آیا کہ میرے ساتھ ملے قوم میں سوائے ایک کے کوئی نہ کھڑا ہو تو تم پوری سچائی سے کہتی ہو تم وہ ایک شخص ضرور ہوگی، اس لیے کیونکہ مجھے اپنا لیڈر مانتی رہی ہو۔ اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم اس کو شکر ادا کر کے کھا لو۔ تالیہ نے اثبات میں سر ہلایا، آنسو پوچھے، کھڑے ہوتے ہوئے خنجر لے لیا، پھر اس گودے کو تھوڑا سا منہ میں ڈالا اور بند ہونٹوں سے ذرا سا چبایا۔ ایک دم اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ ارے یہ تو چاکلیٹ ہے۔ اس نے بے یقینی سے اس گودے کو دیکھا۔ خوش ذائقہ سب چاکلیٹ والا تھا، ایسا لذیذ نرم مادہ جو منہ میں جاتے ہی گھل گیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے تالیہ، اور سالگرہ اسی دن ہوتی ہے جس دن ہم اسے مناتے ہیں، وہ مسکرا کر کہتا آگے بڑھ گیا۔ مگر یہ کیا تھا توانکو؟ وان فاتح، وہ حیران سی پکار رہی تھی، مگر وہ آگے جا رہا تھا۔ آپ ذرا سا صبر کر لیتی تو میں بتانے والا تھا تالیہ کہ میں ان زہریلے پودوں کو اس لیے نہیں ہاتھ لگا رہا کیونکہ سامنے کوکا کا درخت ہے، اس کا بیج چاکلیٹ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ کڑوا ہوتا ہے مگر یہ گودا میٹھا ہوتا ہے۔
پھولوں جیسا میٹھا، سر کو آپ سے زیادہ درختوں کی پہچان ہے۔ ایڈم اس کا بیگ اٹھاتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے بولا تھا۔ وہ چند لمحے بے یقین رہی، پھر اس کی آنکھوں میں خوشی اور کوئی انہونی کیفیت ابھری۔ وہ دوڑ کر اس درخت کے پاس گئی۔ وہ اونچا بڑا قدیم درخت اپنی شاخوں پر ایسے ڈھیر سارے پودے لادے ہوئے تھا، جانے اس میں اتنی توانائی کہاں سے آ گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور بلی کی طرح شاخ پر چڑھ گئی۔ آگے جاتے فاتح کے قریب ایڈم نے سرگوشی میں کہا، چاکلیٹ حلق میں جاتی ہے تو دماغ میں ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو ہمیں خوشی دیتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں۔ امید ہے چیتالیہ کا موڈ اب اچھا ہو جائے گا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ آپ کتابیں نہیں پڑھتے کیا؟ وہ خف کی مگر اعتماد سے کہتا آگے بڑھ گیا، جہاں ایک ٹیلے پر سرخ مٹی نظر آ رہی تھی۔ اسے پوٹلی میں مزید وہ مچھر مار دوا بھی بھرنی تھی۔ تالیہ ابھی تک درخت پر چڑھی اپنے قمیض کے دامن میں وہ بہشتی پھل اکٹھے کر رہی تھی۔ مٹی سے اٹے چہرے پر مسکراہٹ اور رونق واپس پلٹ رہی تھی۔